راہیں بھٹکنے والے سن لا کے اجالے، دل کا دیا جلا لے، دل کا دیا جلا لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے فضل و کرم، حضور نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم درس قرآن کا 10واں لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھنا ہے سورۃ الفاتحہ کے فضائل اور کچھ ایسے حروف کہ جن کو رب کائنات نے سورۃ الفاتحہ میں نازل ہی نہیں فرمایا، ان کی وجہ کیا ہے، وہ حروف کیوں نہیں نازل فرمائے گئے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے۔ میری گزارش ہے ویڈیو کو پورا سنیے، پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، شیئر کیا کریں تاکہ یہ جو معلومات ہیں یہ دوسروں تک بھی پہنچتی رہیں، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ چلیں اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو محترم سامعین، سب سے پہلے ہم نے آج دیکھنا ہے سورۃ الفاتحہ کے فضائل۔ یوں تو فضائل بے شمار ہیں، لیکن ہم چند ایک پڑھیں گے کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ کچھ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ رب کائنات نے سورۃ الفاتحہ کو کیسی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، کیسے فضائل عطا فرمائے ہیں، اور کیسی شانیں سورۃ الفاتحہ کو رب کائنات نے عطا فرمائی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ایک فرشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو ایسے دو نور عطا فرمائے ہیں کہ جو پہلے جتنے بھی انبیاء آئے کسی کو رب کائنات نے عطا نہیں فرمائے۔ وہ دو نور کون سے ہیں؟ پہلا نور، رب کائنات نے آپ کو سورۃ الفاتحہ عطا فرمائی۔ یہ ایسی صورت ہے، اس میں ایسا نور ہے کہ رب کائنات نے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے کسی کو رب کائنات نے ایسی صورت نہیں عطا فرمائی۔ دوسرے نمبر پہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات، یہ ایسا نور ہے کہ یہ کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے گئے۔ تو دیکھیں کیسی فضیلت رب کائنات نے سورۃ الفاتحہ میں رکھی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الفاتحہ کی مثل، یعنی سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی سورت رب کائنات نے نہ تورات میں نازل فرمائی، نہ زبور میں نازل فرمائی، اور نہ ہی انجیل میں رب کائنات نے نازل فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ کو ایسے فضائل عطا فرمائے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ ہم پہ کرم فرمایا کہ رب کائنات نے وہ صورت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ رب کائنات نے 104 کتابیں اور صحیفے زمین پر نازل فرمائے ہیں، اور 100 کتابوں میں جتنے علوم، جتنے علم رب کائنات نے نازل فرمائے، تمام کے تمام کو یکجا کر کے رب کائنات نے 4 کتابوں میں رکھ دیا ہے، یعنی تورات میں، زبور میں، انجیل میں، اور پھر ان 3 کتابوں میں جتنے علوم، جتنا علم رب کائنات نے ان 3 کتابوں میں رکھا، ان کو یکجا کر کے، ان کو اکٹھا کر کے رب کائنات نے ان تمام علوم کو قرآن پاک میں نازل فرما دیا۔ اور پھر قرآن پاک میں جتنے علوم رکھے ہیں،
جتنا علم قرآن پاک میں رب کائنات نے نازل فرمایا، تمام کو یکجا کر کے، تمام کو اکٹھا کر کے رب کائنات نے سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک جتنی یہ آیات اور صورتیں بنتی ہیں، رب کائنات نے پورے قرآن کے علوم کو سورہ حجرات سے سورہ ناس تک میں نازل فرما دیا۔ اور پھر سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک جتنے علوم ہیں تمام کو یکجا کر کے رب کائنات نے سورۃ الفاتحہ میں نازل فرما دیا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ جس نے سورۃ الفاتحہ سیکھ لی اس نے 104 کتابوں کے علوم کو سیکھ لیا ہے، اور جس نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیا اس نے 104 کتابوں کو پڑھ لیا ہے۔ دیکھیں کیسی فضیلت رب کائنات نے سورۃ الفاتحہ میں نازل فرمائی ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کائنات نے وہ نور والی صورت، وہ نور ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ صورت رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ میں نے جیسے پہلے ویڈیو میں آپ کو کہا شروع میں کہ کچھ ایسے حروف ہیں جو رب کائنات نے سورۃ الفاتحہ میں نازل ہی نہیں فرمائے۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات نے اس صورت کو نور بنایا ہے، رحمت ہی رحمت بنایا ہے، لیکن جو حروف نازل نہیں فرمائے وہ حروف ہیں کہ جن سے رسوائی کا لفظ شروع ہوتا ہے، ظلم کا لفظ شروع ہوتا ہے، ہلاکت کا لفظ شروع ہوتا ہے، جہنم کا لفظ شروع ہوتا ہے، اور جہنمیوں کی غذا کا لفظ شروع ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو حرف ہے وہ ہے سا۔ سا سے صبور بنتا ہے، اور صبور کا معنی ہے ہلاکت۔ یعنی رب کائنات نے سا لفظ جو ہے، حروف جو سا حرف ہے، اس کو رب کائنات نے سورۃ الفاتحہ میں نازل نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہلاکت کا جو لفظ بنتا ہے وہ سا سے بنتا ہے، تو رب کائنات نے سا کو سورۃ فاتحہ میں نازل ہی نہیں فرمایا۔ اسی طرح آگے آتا ہے جیم۔ جیم سے جہنم کا لفظ شروع ہوتا ہے، تو رب کائنات نے جیم کو سورۃ فاتحہ میں نازل ہی نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیم سے جہنم کا لفظ شروع ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں رب کائنات نے اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ضا۔ ضا سے ظلم بنتا ہے، تو رب کائنات نے وہ لفظ نازل ہی نہیں فرمایا سورۃ فاتحہ میں کہ جس سے ظلم کا لفظ شروع ہوتا ہو۔ اسی طرح زا۔ زا بھی رب کائنات نے سورۃ الفاتحہ میں نازل نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زا سے زقوم بنتا ہے، اور زقوم جہنمیوں کی غذا کو کہتے ہیں، تو رب کائنات نے وہ لفظ کہ جس سے جہنمیوں کی غذا کا لفظ شروع ہوتا ہو، رب کائنات نے سورۃ فاتحہ میں نازل ہی نہیں فرمایا۔ اب دیکھیں کیسی رب کائنات نے یہ صورت ہمیں عطا فرمائی ہے، کیسی رب کائنات نے نور والی صورت ہمیں عطا فرمائی کہ جس میں رب نے رحمت ہی رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ حروف کہ جن سے جہنم کا لفظ شروع ہوتا ہو، جہنمیوں کی غذا بنتی ہو، رسوائی بنتی ہو، ہلاکت بنتی ہو، رب کائنات نے اس کو قرآن میں نازل ہی سورۃ الفاتحہ میں نازل ہی نہیں فرمایا۔ تو دیکھیں رب کائنات نے کیسی صورت ہمیں عطا فرمائی۔ کوشش کریں قرآن پاک کو سمجھیں، سیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور جنہوں نے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اس طرح کی بہت سی معلومات قرآن پاک کی انشاءاللہ لیکچر بائی لیکچر آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ پہلے جو 9 لیکچر اپلوڈ کیے ہیں ان میں قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، قرآن کا شان نزول، بسم اللہ کے فضائل، اور اعوذ باللہ کے فضائل، اعوذ باللہ کیوں پڑھنی چاہیے، بسم اللہ کیوں پڑھنی چاہیے، سورۃ الفاتحہ کے بارے میں معلومات انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ چل رہی ہیں۔ میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ یہ معلومات دوسروں تک بھی
پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ